السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے آپ لوگوں کی؟ الحمد للہ الحمد للہ. آپ کا تعلق کس مذہب کے ساتھ ہمراہ پہلے؟ قادیانیت کے ساتھ. اور آپ کا؟ میرا تعلق ہندو مسلم کے ساتھ تھا, ہندو مذہب کے ساتھ تھا. ہندو مذہب کے ساتھ. جی ماشاء اللہ. اور آپ کا؟ میرا مذہب عیسائیت سے تھا. میرا مذہب عیسائیت. اونچا بول رہے ہیں اور اس کو قریب کر کے بول رہے ہیں. عیسائیت سے تھا. آپ نوشین آپ بھی عیسائیت سے آپ کا تعلق ہے؟ جی. اب ایک ایک کر کے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ آبائی مذہب چھوڑنے کا خیال پہلی بار دل میں کب آیا؟ آبائی مذہب چھوڑنے کا خیال پہلی دفعہ تب آیا جب میں نے قرآن کو تفصیل سے پڑھا. جب میں نے یہ پڑھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, تو تب ایک فرق واضح ہوا قادیانیت میں اور اسلام میں. تب میں نے فیصلہ کیا. نہیں وہ تو ہو گیا کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو آپ کو کس طرح خیال آیا کہ اسلام کو؟ مجھے اس طرح یہ خیال آیا کہ یعنی یہ تو خیال آ گیا نا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں. ہاں جی. تو آپ کو کیوں خیال آیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے آپ کو کوئی شک تھا؟ ہاں جی, یہ ایسی چیز تھی جو بچپن سے تھی دل میں, کہیں نہ کہیں کوئی بات اس طرح کی تھی. پھر ایک کمپیریزن تھا جو ہم عام مسلمانوں میں دیکھتے تھے اور جو قادیانیوں میں تھا. ایک فرق تھا جو وہ ویسے تو کلیم کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک کو مانتے ہیں, لیکن وہ جو فرق رکھتے ہیں وہ بہت واضح فرق تھا. تو اس کی وجہ سے پہلی بار دل میں خیال پیدا ہوا ہاں کہ جی. اسلام قبول کر لینا چاہیے. ہاں جی. آپ کا تعلق ہندو مت سے ہے, اور آپ کو یعنی اسلام کی وہ کون سی ایسی خوبصورت بات لگی کہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسلام ہی قبول کرنا ہے؟ ویسے تو اسلام کا ہر پہلو بہت خوبصورت ہے, لیکن جو متاثر کن بات تھی اسلام میں وہ یہ تھی کہ خواتین کی عزت اور خواتین کا پردہ, جس نے اسلام قبول کرنے کا خیال ذہن میں آیا. ماشاء اللہ. کنیز آپ کے پیش نظر کیا تھا؟ یہ تو بتا رہی ہیں کہ اسلام تو سارے کا سارے خوبصورت ہے, لیکن پردہ وہ میرا جو خیال تھا وہ اس لیے بنا تھا کہ مجھے عیسائیت کی کبھی سمجھ نہیں آئی تھی. دیکھیں کہ آپ خدا کو بھی خدا مانا جاتا تھا, انہیں کو ان کا بیٹا مانا جاتا تھا. تو کافی کنفیوز تھی میں اس بات سے. کافی دیر چرچ جاتے رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتی رہی اس بارے میں. اسلام کی وہ کون سی ایک ایسی بات کی جس کی وجہ سے آپ نے فیصلہ ہی کر لیا کہ اب اسلام ہی قبول کرنا, دیکھی جائے گی جو بھی ہو؟ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اسلام میں جو عورت کو عزت دی جاتی ہے پردے کے لحاظ سے اور جو مقام ہے عورت کا, تو مجھے نا عبایا کا بہت شوق تھا. تو گھر میں اجازت نہیں تھی اس چیز کی. میں نے 1-2 دفعہ گھر پہ بات کی تھی لیکن وہ نہیں ماننے دے. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ مجھے اتنا شوق تھا اس چیز کا. ہماری ان بہن بھائیوں کو, یعنی بہنوں کو, ان بیٹیوں کو, ان ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردے جیسی نعمت عطا فرمائی. آپ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی قیمتی اشیاء ہیں, چاہے وہ کعبہ ہے تو ڈھانپا ہوا ہے, قرآن ہے تو ڈھانپا ہوا ہے, میٹھی چیز ہے تو ڈھانپی ہوئی ہے, قیمتی اشیاء ہیں تو ان کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں. لیکن پتہ نہیں یہ روشن خیالی, ہم اس کو نام دے دیا کہ یہ روشن خیالی ہے. بال کھلے, چست لباس, کم لباس. اگر یہی روشن خیالی ہے تو میرا خیال ہے کہ جانور سب سے زیادہ روشن خیال ہیں, جو بال بھی کھلے رکھتے ہیں اور لباس سے بھی عاری ہوتے ہیں. تو نوشین اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. آپ کی پتہ نہیں میں نے کہاں کہاں سٹوریاں سنا رکھی ہیں. نوشین آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو پڑھی لکھی تھی, سمجھدار تھیں, تو اوپر سے ہمارے اوپر جو ہے وہ بلیم بھی لگ گیا کہ جی عبدالوارث لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتا ہے. کیا ہوا تھا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے پورے دل سے, پوری سمجھداری سے اسلام قبول کی ہے, اور اسلام تو سارا ہی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اور سب سے خوبصورت بات, اور میرا جب نماز جو ہے, میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں نماز پڑھوں, اور جب اذان ہوتی تھی نا تو گھر میں تو ایسا دوپٹہ لینے کا بھی اذان کے ٹائم نا اجازت نہیں تھی کہ مطلب اس طرح کہ ان کے سامنے دوپٹہ لیا جائے, احترام کے ساتھ بیٹھا جائے. لیکن جب اذان ہوتی تھی نا تو میں سوئی بھی, مطلب جتنی بھی گہری نیند میں ہوتی تھی نا, میں اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی. اور ایسے اذان کی آواز ایسے میرے کانوں میں تھی جیسے کوئی کانوں میں رس گھول رہا ہو.
اللہ. اور میں گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی, لیکن میں نے عبد الوارث بھائی کے پاس آنے سے پہلے 1 سال پہلے اسلام قبول کیا ہوا تھا گھر میں, اور میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں نماز پڑھوں, اور میں گھر والوں کے سے چوری نماز بھی پڑھتی تھی جب موقع مل جاتا تھا, اور پراپر تو نہیں تھا ایسا, لیکن جب میں نماز پڑھتی تھی نا وہ دل کو بہت سکون ملتا تھا. اور میں نے اللہ سے ہر وقت دل میں یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسا راستہ بنا دے کہ میں نماز پڑھ سکوں, مجھے کوئی ایسا انوائرمنٹ مل جائے کہ میں نماز پڑھ سکوں. اور الحمدللہ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میری کوئی نماز نہ مس ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمرہ, اسلام قبول کرنے کے بعد کیسا محسوس کرتی؟ میں الحمدللہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت محسوس کرتی ہوں, کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہے دنیا میں. تو میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت انسان محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے. ہم سب الحمدللہ مسلمان, دنیا کے خوش نصیب لوگ. ثانیہ, آپ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کیفیات ہیں, احساسات, جذبات کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے. اللہ پاک نے اس لائق سمجھا کہ ہم اسلام میں آ سکیں اور اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں اسلام میں آئی. الحمدللہ. کنیز, آپ کیا آج کل کیفیات کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی ہدایت دی ہے کہ میں اسلام میں آئی ہوں, اسلام کو سیکھ رہی ہوں, پڑھ رہی ہوں. آگے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں کہ آگے اسی طرح بڑھتی رہوں. اپنا نوشین, قبول اسلام کے بعد سب سے زیادہ کس چیز نے پریشان کیا؟ سب سے زیادہ پریشانی تو اسی بات کی آئی کہ جب ہم نے اسلام, شوہر کے علاوہ, شوہر کا تذکرہ نہیں کرنا یہاں پہ. ہاں جی, میں مذاق کر رہا ہوں. میں نے کہا شوہر کے علاوہ, شوہر سب کے تنگ کر. ویسے اسلام قبول کرنے کے بعد الحمدللہ بہت اچھے ہیں. سب سے زیادہ پریشانی کب اٹھانی پڑی؟ سب سے زیادہ پریشانی یہی کہ جب اسلام قبول کیا تو ہمارے اپنوں نے ہی ہمارے سے منہ موڑ لیا, جیسے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار سب. اور یہ تو بہرحال ایک نیچرل افیکٹ ہے, ایسا تو ہوتا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا گھر سے آئے ہوئے سمرہ؟ تقریباً 10 ماہ ہو رہے ہیں. 10 ماہ ہو گئے. ہاں جی. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ مجھے تقریباً 3 ماہ ہو گئے. اور آپ کو؟ مجھے تقریباً 8 ماہ ہو گئے ہیں. 8 ماہ ہو گئے. تو مدرسے میں کیسا چل رہا ہے, سب ٹھیک ہے؟ ہاں جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے. کہاں مدرسے کی سوکھی روکھی جو ہے وہ کھا رہی ہیں, وہ گھر کی آسائشیں نہیں ہیں, گھر کا ماحول نہیں ہے, تو امی کے پراٹھے یاد نہیں آتے؟ جو بھی شخص اپنے گھر والوں سے دور ہوتا ہے اس کے لیے یہ تو بے شک ایک امتحان ہوتا ہی ہے, لیکن یہ وہ قربانی ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی ہے, تو اس لیے اس پر نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی تکلیف ہے الحمدللہ. ثانیہ, امی کی یاد آتی ہے؟ جی بالکل آتی ہے, لیکن یہ سب کچھ اللہ پاک کے لیے کیا ہے. اور وہ سب سے گھر میں کون سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ میرا گھر میں سب سے چھوٹے بھائی سے پیار تھا سب سے زیادہ. چھوٹا بھائی اگر کہے کہ واپس آ جاؤ تو کیا کریں گے؟ یہ سب کچھ جو بھی کیا ہے اللہ کے لیے قربان کیا ہے. اگر یہ سب کچھ واپس مل بھی جائے تو نئی گھر میں واپس جانا, یہ 50-60 سال کے لیے ہے. بعد میں اگر دنیا ختم ہو جائے تو آخرت کا عذاب ہے. تو میں نے اس کے عوض اللہ کے لیے جنت کا سودا کیا ہے جو سب سے قیمتی ہے. بارک اللہ فیکم, اللہ آپ سے راضی ہوں. کتنے دن پہلے شادی ہوئی ہے آپ کی؟ 2 ماہ پہلے. 2 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے. ہماری گلی میں بلی کا بچہ مر جائے نا تو اس پہ بھی 50 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کی شادی میں محض 7 لوگ. فیل ہوا تھا کہ یہ 7 لوگ میری شادی میں شامل ہیں؟ نہیں. دل نہیں کیا کہ والدین, بہن بھائی, رشتہ دار بھی ہوتے ہیں؟ ان کی کمی بہت محسوس ہوئی تھی اس وقت, بہن بھائیوں کی کمی بہت محسوس ہوئی. ایک عجیب کیفیت بھی تھی تب, بہت دل میں عجیب سی بات تھی کہ وہ ساتھ ہوتے آج, لیکن میرے ساتھ آپ لوگ تھے, اللہ کے علماء کرام تھے میرے ساتھ, اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی ہوں گے, اور میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں کیونکہ میری سنت طریقے سے شادی ہوئی ہے. بارک اللہ آپ سے راضی. امی ابو سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی نوشین؟ نہیں ابھی تک تو نہیں ہو رہی. یاد آتی ہے ان کی؟ یاد تو بہت آتی ہے, بس امی ملتی ہیں چوری چوری. آپ مجھے بتائیے کہ
جب عید آتی تھی یا اس طرح کے تہوار آتے تھے تو گھر پہ کیا سما ہوتا تھا؟ گھر پہ خوشی کا ماحول ہوتا تھا. مہندی لگاتے تھے, بازار جاتے تھے, شاپنگ کرتے تھے, ساتھ مل کے بیٹھتے تھے, کھانے پکتے تھے, اور بہت گہما گہمی ہوتی تھی, سارے اکٹھے ہوتے تھے, تو بہت اچھا ماحول ہوتا تھا. اب ہم ہوتے ہیں اور غم ہوتے ہیں اور ہم اور جنت کی خوشی ہوتی ہے. یہ غم تو غم ہے ہی نہیں, کوئی بات نہیں. ثانیہ, یہ آپ کی پہلی عید ہوگی جو آپ کے ہاں ہولی آتی تھی, دیوالی آتی تھی, نواترا آتا تھا, اور آپ کے کئی ایسے تہوار تھے. کس طرح گھر میں کیا سما ہوتا تھا؟ سب اکٹھے ہوتے تھے, رشتہ دار گھر آتے تھے, سارے اکٹھے ہوتے تھے, صحیح مزہ آتا تھا, سارے تہوار اکٹھے آتے تھے. اب الحمدللہ پہلی عید ہے, پہلا رمضان ہے. کوئی بات نہیں, ہم سارے آپ کے ساتھ جی انشاءاللہ ہم ایک گیٹ ٹوگیدر رکھیں گے, اس میں مہندیاں, چوڑیاں, آپ لوگ, میں نہیں, مہندی چوڑی ساتھ میں افطار کریں گے. تو کوئی ایسی بات نہیں, یہ سارے علماء اکرام ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو جو ہے وہ نوشین, آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیو مسلم کو اس معاشرے میں ایڈجسٹ کرنا یعنی عام لوگوں سے تھوڑا مختلف ہے یا نارمل ہے؟ جی بھائی, بہت مشکل ہے, عام لوگوں سے بہت مشکل ہے یہ سب نیو مسلم کو اس طرح معاشرے میں زندگی گزارنا. کیونکہ نیو مسلم جب گھر سے آتا ہے تو اس کے جذبات اور احساسات کچھ اور ہوتے ہیں, کہ اس کا زیادہ دھیان تو وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے بندہ. اور لیکن اللہ کی طرف سے جتنی مشکلیں آتی ہیں نا, آسانیاں بھی اللہ پاک ہر قدم پہ اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے آسانیاں بھی کرتا ہے. اور بالکل صحیح بات ہے, انما العسر یسرا, اگر ایک مصیبت آئے گی تو آسانیاں دو آئیں تو گی. یہ اللہ پاک کا اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور اللہ کے فضل سے آج ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ پاک کے فضل سے ہی ہے. یہ سب کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم ایمان کی راہ میں آ گئے, روشنی میں آ گئے ہیں. بارک اللہ فیک. سمرا, آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل میں حقوق الناس میں زیر تعلیم ہوں. زیر تعلیم ہے جی. اور کیسی چل رہی ہے تعلیم؟ الحمدللہ اچھی جا رہی ہے پڑھائی. الحمدللہ. آپ سونیا؟ حقوق الناس فاؤنڈیشن کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں مدرسے میں. الحمدللہ. آپ بھی پڑھ رہی ہیں کہ آپ کا ہو گیا مکمل؟ نہیں سر, میں بھی پڑھ رہی ہوں ابھی. جی, میں بھی پڑھ رہی ہوں. فرض کریں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں, سمجھدار ہیں, اور اسلام کے لیے اگر مزید قربانیاں بھی درکار ہوں گی تو بس ہو گئی ہے یا چلے گا؟ نہیں سر, ابھی بس نہیں ہوئی ہے, ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ شروعات کو ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نہ ہی آپ کو کسی آزمائش میں ڈالے, اور جب تک آزمائشیں ہیں, آپ لوگوں کے بھائی ہیں, بھائیوں کی بس ہو جائے گی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اور ہمت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بہت حفاظت فرمائے. بارک اللہ فیکم. نوشین, اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلی بار کب روئی تھی آپ؟ سب سے پہلی دفعہ جب نکاح ہو رہا تھا اور گھر والوں کی بہت یاد آئی تھی کہ ان کو بھی میرے سر پہ ہاتھ ہونا چاہیے جیسے کہ والدین ماں باپ کا. لیکن اس دوران یہ انجسٹس نہیں ہے کہ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو والدین چھوڑ جاتے ہیں. الزام ہمارے اوپر ہے کہ یہ جو ہے وہ جبرن کرتے ہیں. تو یہ جبر نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں, بہن بھائیوں سے ملنے نہیں دیتے, رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیتے. آج میرا خیال ہے یہاں پہ چاند بھی آئی ہوئی ہیں, چاند کے اوپر بین ہے کہ یہ اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں مل سکتی, ان کے ہاں نہیں جا سکتی, ان کی فوتگیوں میں نہیں جا سکتی. چچا کا انتقال ہوا تو میں نے اسے کہا کہ آ جاؤ, انہوں نے منع کر دیا. تو کیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ انجسٹس ہے یہ؟ بھائی یہ بہت غلط ہے. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, یہ ہماری عزت کو
ایسے کر گئے ہیں, عزت کے ساتھ ایسے کیا, لیکن اللہ پاک, ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے, ان کو بھی راہ راست پہ لے اور وہ سارے اسلام قبول کر لیں. اور اسلام ایک روشنی ہے, دین ہمارا بہت خوبصورت دین ہے. اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ بھی اسلام کو جانیں, پڑھیں, جاننے کی کوشش کریں, کہ سمجھنے کی کوشش کریں, اور اللہ پاک ان کو بھی روشنی میں لے کے آئے. بارک اللہ فیکم. میں گزارش کروں گا کہ آپ کیا امت کے لیے کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو. اسلام ایک کامل دین ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے, اور یہ نعمت جو ہے یہ آپ کو اب ملی ہوئی ہے, آپ کو پیدائشی آپ کو ڈھونڈنی نہیں پڑی. تو اس نعمت کی قدر کریں اس سے پہلے کہ آپ سے چھن جائے. ثانیہ, کوئی ایک ایسی عادت جو آپ نے دیکھا ہو کہ ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہے اور آپ کو پیغام دینا چاہیں. شکر کرنے کی عادت. انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے ہر حال میں, جیسے حال میں بھی ہو اللہ کا شکر کرے. بارک اللہ فیکم. آپ فاطمہ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کریں ہر حالات میں, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس حال میں بھی ہو آپ شکر کیا کریں اللہ کا. بارک اللہ فیکم. نوشین, والدین کے لیے آپ کوئی پیغام چھوڑنا چاہیں گی؟ والدین کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ اسلام کی روشنی کو سمجھیں, جاننے کی کوشش کریں اور راہ راست پہ آ جائیں, اسلام قبول کر لیں, اللہ کا راستہ اختیار کر لیں. اللہ اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے آپ کے والدین کو بھی دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمائے. میرے دوستوں, بھائیو, بزرگوں, بہنوں, بیٹیوں, ہماری ایک بیٹی نے پیغام دیا کہ اسلام کی قدر کریں اس سے پہلے کہ اسلام چھن جائے. دوسری نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرے. تیسری نے کہا کہ ٹالرنس کا مظاہرہ کرے. چوتھی نے کہا کہ اسلام ایک نور کا راستہ ہے, چلیں گے تو کامیابی مقدر ہوگی. علماء کرام کی واعظ و نصیحت, وہ تھک گئے ہیں بیچارے کر کر کے. اگر ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہ علماء کرام ہیں, نہ علماء کرام کے بچے ہیں, نہ گدی نشین ہیں, نہ یہ بڑے بڑے پیروں کے گھروں سے ہیں جو اپنے فرقے کی, اپنی جماعت کی, اپنے مدارس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار سب کچھ لٹا کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام کی قدر کر لیجئے اس سے پہلے کہ یہ قدر نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چھین لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ بہنوں کو, بیٹیوں کو ہمارے لیے جو ہے وہ روشن مینارہ بنا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چمکتے ستاروں کی مانند, اللہ سبحانہ تعالیٰ مستقبل کی بہترین مائیں, مستقبل کی بہترین قوم, امت, ملت کی بیٹیاں بنا دیں. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. سچی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ایوارڈ نہیں ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. میرے بس میں ہوتا تو اپنی چمڑی کے جوتے بنا کے آپ کے قدموں پہ پہنا دیتا. آپ کے لیے بس یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں ہر دو جہاں میں سرخرو فرمائے. بارک اللہ فیکم.